اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سنا. یعنی آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیے جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ علماء کی مجلس ہو، صوفیاء کی مجلس ہو، بڑے سے بڑے اکابر علماء اور بڑے بڑے صلحاء کی محفل میں آپ بیٹھیں جہاں سے آپ کو ان کے فیوز و برکات آپ کو حاصل ہوں، ہے نا. حضور اقدس اسی آیت کے نازل ہونے پر ان لوگوں کی تلاش میں نکلے. ایک جماعت کو دیکھا اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. بعض لوگ ان میں بکھرے ہوئے بالوں والے، ہے نا، ایک خشک کھالوں والے، صرف ایک کپڑے والے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ خود مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی جو اہل ذکر ہوتے ہیں ان کا رب کے نزدیک بہت ہی اونچا مقام ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس حدیث میں اللہ کے خاص بندوں کی پہچان اور علامت بیان کی گئی. وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. ان کے ذکر میں بے پناہ مصروفیت کے باعث ان کے بال خشک ہو کر بکھر جاتے ہیں. ان کے تقوی پرہیزگاری کا یہ عالم ہوتا ہے. وہ صرف تن پر ایک کپڑے ہی سے گزارا کر لیتے ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تن پر تھوڑا سا کپڑا بھی رہا اس پر قناعت کر لیتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں. وہ حد درجے کی قناعت کرتے، جو ملا کھا لیا، ہے نا. انہیں ملذذ غذاؤں کی فکر نہیں ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بہت پسند کیا ہے اور فرمایا ہے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو تاکہ تمہاری آخرت سنور جائے. اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضرت شبلی نے فرمایا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا جو مجھے یاد کرے میں اس کا ہم نشیں ہو جاتا ہوں؟ بتاؤ تم نے حق تعالیٰ کی ہم نشینی کیا حاصل کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشیں بن جاتا ہوں. ہم نشیں کا مطلب سمجھتے ہیں؟ فارسی لفظ ہے. میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ان کی صحبت میں، ہے نا، اس کا ہم نشیں ہو جاتا ہوں. بتاؤ تم نے حق تعالیٰ کی ہم نشینی سے کیا حاصل کیا؟ عبداللہ بن موسیٰ سلامی فرماتے تھے کہ میں نے شبلی کو اپنی مجلس میں یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے میں نے تجھے یاد کیا اس لیے نہیں کہ میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی بھول گیا تھا. میری یاد میں سب سے معمولی بات زبان کی یاد ہے. میں عشق کی وجہ سے وجد کے بغیر ہی مرنے کو تھا اور میرا دل دھڑکنے کی وجہ سے پریشان رہا. جب میرے وجد نے مجھے دکھا دیا کہ تو میرے پاس موجود ہے تو میں نے تمہیں ہر جگہ موجود پایا. سبحان اللہ. جو شخص اللہ کو ذکر کرتا ہے اللہ اس کے نزدیک ہوتا ہے. انسان خدا کو ہر جگہ تلاش کرتے پھرتا ہے، مسجد میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، کھلیانوں میں، کھیتوں میں، پہاڑ کے گوفوں میں، ہے نا، لیکن اسے خدا نہیں ملتا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے اندر موجود ہوں. افلا تبصرون، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ ذرا سا جھانک کر اپنے اندر دیکھ، میں تمہارے اندر موجود ہوں. یہاں تک کہ فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندوں کے رگے گلو سے بھی، یعنی یہ گلے کا جو رگ ہے نا، اس رگ سے بھی میں تمہارے قریب ہوں. اللہ اپنے بندوں کے اتنا قریب ہے. میرا رب خود فرماتا ہے میں آسمان میں نہیں سما پاتا، زمین میں نہیں سما پاتا، خلاؤں میں نہیں سما پاتا، پہاڑ میں نہیں سما پاتا، سمندر کی وسعتوں میں نہیں سما پاتا، لیکن میں اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے. میرے دوستو یہ اللہ کا عرش ہے، اسے پاک و صاف کرنا چاہیے، مزکا و مصفا کرنا چاہیے.
یہ دل بہت ہی اہم چیز ہے، اسے ہمیشہ سنوارنا چاہیے۔ دل میں جو بت یعنی کینہ حسد ہے سب کے دلوں میں، اسے نکالنا چاہیے، کیونکہ جس دل میں کینہ بغض حسد ہوگا، ایک دوسرے کے لیے غیظ و غضب ہوگا، اس دل میں خدا جلوہ نہیں فرماتا، خدا اس گھر میں نہیں بیٹھتا۔ یعنی یہ دل جلوہ گاہ رب العالمین ہے۔ دل کو سنوارو۔ انسان کا جب دل سنورتا ہے انسان غوث اعظم بنتا ہے۔ انسان کا جب دل سنورتا ہے انسان اپنے وقت کا شبلی بنتا ہے۔ انسان کا جب دل سنورتا ہے انسان جنید بغدادی بنتا ہے۔ انسان کا جب دل سنورتا ہے انسان سلطان العارفین بایزید بستامی بنتا ہے۔ انسان کا جب دل سنورتا ہے انسان اپنے وقت کا خواجہ ابو الحسن خرقانی بنتا ہے۔ انسان کا جب دل سنورتا ہے اپنے وقت کا غریب نواز بنتا ہے، اپنے وقت کا نظام الدین اولیاء بنتا ہے، اپنے وقت کا بابا فرید الدین گنج شکر بنتا ہے۔ اور یہی دل جب سنورتا ہے انسان امام اعظم ابو حنیفہ بنتا ہے۔ انسان کا جب دل سنورتا ہے انسان اپنے وقت کا قطب اعظم بنتا ہے، امام شافعی بنتا ہے، امام حنبل بنتا ہے، امام مالک بنتا ہے۔ انسان کا جب دل سنورتا ہے وہ صابر پاک بنتا ہے۔ انسان کا جب دل سنورتا ہے وہ بندہ گیسو دراز بنتا ہے۔ انسان کا جب دل سنورتا ہے وہ اپنے وقت کا شاہ عالم دیوان بنتا ہے۔ انسان کا جب دل سنورتا ہے وہ اپنے وقت کا بابا درویش بنتا ہے۔ انسان کا جب دل سنورتا ہے وہ اپنے وقت کا قطب الدین بختیار کاکی بنتا ہے۔ انسان کا جب دل سنورتا ہے اپنے وقت کا امام احمد رضا بنتا ہے۔ انسان کا جب دل سنورتا ہے وہ وقت کا اپنے وقت کا وہ مفتی عاصم ہند بنتا ہے۔ انسان کا جب دل سنورتا ہے وقت کا وہ بحر العرفان بنتا ہے۔ جب دل بگڑتا ہے تب کیا بنتا؟ یہ بھی سن لو، جب انسان کا دل بگڑتا ہے تو انسان حامان بنتا ہے۔ انسان کا جب دل بگڑتا ہے تو وہ قارون بنتا ہے۔ دل کے بگڑنے کا نام قارون ہے، دل کے بگڑنے کا نام شداد ہے، دل کے بگڑنے کا نام نمرود ہے میرے دوستو، دل کے بگڑنے کا نام ہے نا، طرح طرح کے نام ہیں میرے دوستو۔ تو اس لیے انسان کا دل سنوارنا چاہیے۔ پورے جسم کا نظام یہ دل ہے۔ آقا حضور فرماتے ہیں انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو انسان درست ہے، اگر وہ غلط ہے تو انسان غلط ہے۔ فقال الصحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سی گوشت کا ٹکڑا ہے؟ اگر وہ صحیح تو انسان صحیح، اگر وہ غلط تو انسان غلط۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وحی القلب، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دل کا ٹکڑا ہے، یہ صحیح ہے تو انسان صحیح ہے۔ انسان آقا حضور فرماتے ہیں کہ انسان کے جب گناہ کا آغاز کرتا ہے، پہلا گناہ کرتا ہے وہ، اس کے دل میں کالا سا ڈاٹ بنتا ہے۔ ڈاٹ سمجھتے نا، یہ قلم کو یوں دبا دو، صرف ایک چھوٹی سی بندی مار دو، زیرو بھی نہیں، صرف یوں کر دو وہ ڈاٹ بن جاتا ہے۔ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ، ڈاٹ بن جاتا ہے۔ انسان جب پھر اور بھی گناہ کرتا ہے وہ ڈاٹ پھر زیرو کی شکل میں بن جاتا ہے۔ پھر انسان گناہ کرتا جاتا ہے، وہ زیرو، وہ گول دائرہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کو 100 سال کی عمر ملی، انہوں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو بہت ساری زندگی پڑی ہے، 90 سال گناہ کر لیتا ہوں، باقی کے جو 10 سال بچیں گے نا اس میں توبہ کروں گا۔ 90 سال گناہ کر لیتا ہوں، ابھی سے کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی؟ توبہ کروں گا تو اللہ تو مجھے معاف کر دے گا، ہے نا؟ تو 90 سال گناہ کر لیتا ہوں، آخری کے 10 سال میں کیا کر لوں گا؟ توبہ کر لوں گا۔ اللہ اکبر، اس کے 90 سال گناہوں میں کٹ گئے، جب باقی کے ان کے 10 سال بچے، سوچا کیا ضرورت ہے 10 سال اور میں نیکیاں کروں، ہے نا؟ اور بھی میں اب جو ہے نا ان کے 10 سال بچے تھے، انہوں نے سوچا اب میں 9 سال اور گناہ کر لیتا ہوں، باقی کا جب 1 سال بچے گا نا اس میں توبہ کر لوں گا۔ اور بھی 9 سال اس نے گناہ کیا۔ اللہ، 99 سال گناہ کرنے کے بعد اب زندگی کا صرف 1 سال بچا تھا۔ انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے 1 سال تک نیکیاں کرنے کی؟
11 مہینے گناہ کر لیتا ہوں، آخری کے 12ویں مہینے میں توبہ کر لوں گا اور دنیا سے چلا جاؤں۔ اللہ اکبر میرے دوستوں، اس نے پھر کیا کہتے ہیں، پورے کے پورے 100 سال گناہ کیا، انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور وہ تمنا میں رہ گیا اور دنیا سے چلا گیا، ان کی توبہ نہیں ہوئی، یعنی وہ توبہ کرنے کا انہیں موقع ہی نہیں ملا، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آیا، ملک الموت نے ان کا گلا گھونٹا اور روح قفس انسری سے پرواز کی۔ دیکھا آپ نے، تو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، ہے نا۔ یہ بات کو میں مکمل کر دوں، ہے نا، کہ لہٰذا میں نے بغیر کلام کے موجود پایا، محبوب سے کلام کیا، آنکھوں سے دیکھے بغیر معلوم کر لیا، یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ سے سچی محبت کرتا ہے، ہم لوگ بن دیکھے ہی تو محبت کر رہے ہیں، کیا ہم نے آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہرگز نہیں دیکھا ہے نا۔ کل کے درس میں بتاؤں گا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، ان کے پاس دماغ سب سے زیادہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بات صحیح بھی ہے، میں نے دیکھا ہے، اللہ والوں کو میں نے دیکھا ہے، جن کے پاس عقلیں ہوتی ہیں نا، بڑے سے بڑے کام کر جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے مرشد گرامی کو، جو ہمہ وقت اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھتے تھے۔ الحمدللہ آج آپ کنوج کی سرزمین پہ جاؤ، اللہ اکبر، 1500 ایکڑ میں وہ پھیلا ہوا ادارہ، وہ مدرسہ، وہ ادارے، ہے نا، ایک سے کیا کہتے ہیں، محمدی یتیم خانہ، ہے نا، محمدی ہاسپٹلز، ہے نا، سب فری میں علاج ہوتا ہے بچوں کا۔ الحمدللہ وہ مدرسہ جس میں 1000 بچے پڑھتے ہیں، جنہیں الجامعۃ الاحمدیہ السنیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ جامعۃ المحسنات جس میں 1600-1700 لڑکیاں پڑھتی ہیں، اللہ اکبر، ہے نا، کشمیر سے کہاں سے، بنگال سے بنگلہ دیش تک کی بچیاں وہاں پر عالمہ فاضلہ، اور وہ عالمہ نہیں آج کل جو اردو پڑھ لیتی ہیں وہ کہتی ہیں میں عالمہ ہوں اپنے آپ، پورے کورس جیسے ہم لوگ 12 سال کے بعد عالم بنتے ہیں، فاضل بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، ویسی بچیوں کی پوری پرورش کی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ کالجز چلتے ہیں، ہے نا۔ ابھی الحمدللہ حضرت نے وہ سب سے بڑا جو کام کیا تھا، یونیورسٹی کا انعقاد کیا مسلمانوں کے بچوں کے لیے، خاص کر کے مولانا لوگ اپنے بچے کو بڑے بڑے کالجوں میں نہیں پڑھا پائیں گے، تو حضرت نے ان کے لیے بھی سسٹم بنایا۔ جو بچے ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور ہمارے مدرسے سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ، ان کے بچوں کو بغیر ڈونیشن فیس کے ہم ڈاکٹر انجینئر بنائیں۔ حضرت نے یہ اعلان کیا تھا اور وہ ان کی بنیاد رکھ دیے تھے، اور حضرت پردہ کر گئے دنیا سے، وہ خواب پورا نہیں ہو پایا، لیکن ان کے شہزادے اس کو پورا کریں گے، تو ذکر کرتے تھے، جبھی تو اتنا دماغ تھا، اتنا بڑا سسٹم، اتنا بڑا نظام چلاتے تھے۔ الحمدللہ قوم کے لیے اتنا کچھ کر گئے، الحمدللہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو قوم کے لیے کیسی کیسی قربانیاں۔ پورے ہندوستان میں مدرسے قائم کیے، جگہ جگہ خانقاہ قائم کیا، جہاں جہاں گئے وہاں مسجدیں تعمیر کروائی، الحمدللہ 25 ملکوں کا آپ نے دورہ فرمایا، الحمدللہ انڈیا کے علاوہ 25 ملکوں میں گئے، وہاں بھی دین و سنیت کا پرچم کو لہرایا۔ میں نے کہا باتیں بہت طویل ہو گئیں، انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔